بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو بوسیدہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن 12 گھنٹے ہے، ان میں سے ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا پایا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز دے دیتا ہے۔ تو تم اس وقت کو عصر کے بعد آخری گھنٹے میں تلاش کرو۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور اوالی سے باری باری آتے تھے۔ وہ اونی عبایا پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ میرے یہاں تشریف فرماتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ جمعہ کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو، یعنی غسل کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن ایک تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زہرائے پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، اور فرماتے، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے، حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہے جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔